بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1894 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 46، 47 اور 48، 46، 47 اور 48۔ چلیے سب سے پہلے ہم کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، قالا تو اس نے کہا، انی بلا شبہ میں رسول رب العالمین جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ فلما پھر جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا تو یکایک ہم وہ منہا ان کی بابت یضحکون ہنستے تھے، وما نریہم اور نہیں ہم دکھاتے تھے ان کو من آیتین کوئی نشانی، الا مگر یا وہ اکبر زیادہ بڑی من اختہا اس جیسی سے، واخذناہم اور ہم نے پکڑا ان کو بالعذاب عذاب کے ساتھ، لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تیسری بات، جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو ان کا مذاق اڑانے لگے۔ چوتھی بات، ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے اور بڑی ہوتی تھی۔ پانچویں بات، ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ان مشرکوں کو یہ یقین ہو جائے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ہر نبی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت لے کر آئے وہ سچ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس اس پیغام کو دے کر بھیجا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ان کی اس بات کی تائید کے لیے ہم نے انہیں چند معجزات عطا کیے تاکہ وہ ان معجزات کو دیکھ کر یہ یقین کر لیں کہ یقیناً وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ جیسے کہ وہ جو معجزات ہمیں دکھا رہے ہیں وہ معجزات کوئی اور دکھا نہیں سکتا۔ وہ معجزات جسے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ طوفان کا آنا، ٹڈیوں کا حملہ کرنا، جوؤں، مینڈکوں اور خون کی کثرت سے نکلنا، جان مال اور غلے میں کمی کا ہونا، ید پیدا اور لاٹھی کا معجزہ وغیرہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا اور انہیں چند معجزات بھی دکھلائے تو فرعون اور اس کے درباری سب ہنسنے لگے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ ایک ایسی عجیب باتیں کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک انسان کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے آپ کی باتوں کا انکار کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر ان کے سامنے اللہ کا یہ پیغام دیتے رہے اور ہر دفعہ ان کے سامنے ایک معجزہ پیش کرتے، اور وہ معجزہ پہلے والے معجزے سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہوتا تاکہ یہ لوگ اس پیغام کو قبول کر لیں، مگر ان کا یہ حال یہ تھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے، جیسے قحط سالی ہو یا پھر کھانے پینے کی چیزوں میں کمی، جوؤں کا خون وغیرہ کا نکلنا۔
سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ ہم نے فرعونیوں کی قحط سالی اور غلے میں کمی کے ذریعے پکڑ کی۔ اس عذاب کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اس بات کا پچھتاوا ہو کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان کر جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ چنانچہ انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان پر یہ عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کی طرف سے آیا ہے، اس لیے وہ لوگ دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔